تو میں آج بات کروں گا جب ہم جاتے ہیں روزہ رسول پہ، اور روزہ رسول پہ ہم سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم اپنے جوتے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اگر جوتے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو ان کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم جوتا باہر رکھ کے جا سکتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم جوتا ساتھ لے کے جاتے ہیں تو پھر کس طرح سے ہم بے ادبی سے بچ سکتے ہیں اور ہم باادب طریقے کے ساتھ سلام پیش کریں۔ تو اسی کے اوپر آج کی ویڈیو ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کر دیجیے گا، اپنے پیارے سے کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ کچھ ہی دنوں پہلے میں عمرہ سے واپس آیا ہوں، اور الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے اپنے گھر بلایا، اور روزہ رسول پہ بھی گیا اور مسجد نبوی میں الحمدللہ 10 دن گزارے۔ اور جو ٹاپک الحمدللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جو روزہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو کس طرح ہم روزہ رسول پہ حاضری کے لیے جاتے ہیں، اور ہم بجائے ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، اور ہم بہت بڑا گناہ کر کے، بہت بڑی بے ادبی کر کے ہم واپس آ جاتے ہیں۔ اور اسی بے ادبی کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے اور یہ کمنٹس میں بتائیں گے کہ واقعہ ہی بہت سارے لوگ یہ بے ادبی وہاں جا کے کرتے ہیں۔ تو یہ میرے سے بھی ایک دو دفعہ یہ بے ادبی ہو چکی ہے، اور الحمدللہ جب مجھے یہ پتہ چلا اور میں نے فیل کیا کہ واقعہ ہی یار یہ بے ادبی بہت بڑی بے ادبی ہے، اور یہ بہت سارے لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب ہم روزہ رسول پہ جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، تو ہمارے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم باب اسلام سے داخل ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بالکل قریب جا کے، جالیوں کے پاس جا کے ہم وہاں پہ جا کے درود شریف پڑھیں اور سلام پیش کریں۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ جا کے ہم ایک بہت بڑی بے ادبی کرتے ہیں۔ یہ بے ادبی دو تین وجوہات ہیں اس بے ادبی کے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ہم اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم روزہ رسول پہ جب سلام پیش کرنے جاتے ہیں تو ہم اپنے جوتے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جوتوں کے اوپر ہی بات ہوگی، اور جوتوں کے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم وہاں پہ جوتے لے کے جائیں، نہ لے کے جائیں، اگر لے کے جائیں تو اس کی کس طرح سے اس کو محفوظ کریں اور ہم بے ادبی سے بچ جائیں۔ نمبر ایک بات کریں کہ جو وہاں پہ جا چکے ہیں، جو روزہ رسول پہ جا چکے ہیں، جو مسجد نبوی پہ جا چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو مسجد نبوی کے صحن میں جو پتھر لگا ہے وہ بہت ہی دھوپ کی وجہ بہت گرم ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اس پہ اوپر ننگے پاؤں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے روزہ رسول پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جا کے، روزہ رسول پہ جا کے سلام پیش کرنے کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جوتے کہیں باہر چھوڑ جائیں۔ اگر یہ پاسبل ہو کہ آپ جوتے باہر چھوڑ کے جائیں، اگر موسم ٹھنڈا ہو یا رات کا وقت ہو، تو اس وقت تو فرش جو ہے وہ گرم نہیں ہوتا، اس وقت تو ایزیلی جوتوں کے بغیر وہاں آپ پوری مسجد میں چل پھر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں۔ جب دھوپ تیز ہو تو اس وقت وہاں پہ فرش پہ نہیں چلا جاتا بغیر جوتوں کے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس فرش پہ چل لوں گا، یہ گرم نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ جوتے کہیں باہر رکھ دیں۔ اگر آپ 2-3 لوگ گئے ہیں تو ایسا کریں کہ آپ ایک بندہ جوتوں کے پاس بیٹھ جائے اور دوسرے 2 جو ہیں وہ سلام پیش کر کے آ جائیں، اور جو اینڈ پہ رہ جائے وہ سب سے آخر پہ جائے۔ نمبر 1 طریقہ تو یہ ہے۔ نمبر 2، اگر آپ نہیں جا سکتے، اس طرح سے آپ نہیں جا سکتے، فرش گرم ہے، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ باب اسلام سے داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو شاپر ملتے ہیں جس کے اندر باقاعدہ جوتا پیک کیا جاتا ہے، اور جوتا پیک کر کے آپ اس کو اپنے جو کمر پہ آپ نے بیگ رکھا ہوتا ہے، جو بہت ضروری ہوتا ہے وہاں پہ، تو آپ اس کے اندر ڈالیں اور آپ جا سکتے ہیں، سلام پیش کرنے جا سکتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، اور اگر یہ دونوں طریقے ہی آپ کر لیتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے۔ اگر آپ جوتا باہر رکھ کے جاتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اس کا ایک
بہت ہی جو ڈینجرس چیز ہے، جو بہت بڑی کہتے ہیں بے ادبی ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب ہم نکلتے ہیں روضہ رسول سے سلام پیش کر کے ہم دروازے سے باہر نکلتے ہیں، چند قدم ہم آگے جاتے ہیں تو آگے پھر باہر کا صحن ہے وہ گرم ہے، پتھر وہاں پہ بہت گرم ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہمیں جوتے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم یہاں پہ جوتا پہن لیں۔ اب جب وہاں پہ ہمیں جوتے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم جوتا اپنے بیگ سے نکال کے یا شاپر سے نکال کے جب ہم پہننے لگتے ہیں تو وہاں پہ ہم بہت بڑی بے ادبی کرتے ہیں۔ وہاں پہ ہم بے ادبی یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دم سے اوپر سے بیگ سے جوتا نکالا اور ٹھپ کر کے اس کو ہم نیچے گراتے ہیں، اور جس کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ جو قریب ہی دروازہ ہے جہاں سے ہم نکلتے ہیں سلام پیش کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بالکل روزہ کے پاس ہم ٹھپ ٹھپ جوتوں کی آواز آتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو یہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ روزہ رسول پہ جائیں، مدینہ شریف میں جائیں اور سلام پیش کرنے کی آپ نصیب ہو آپ کو سلام پیش کرنا، تو آپ جائیں، باادب طریقے سے جائیں، درود و سلام پیش پڑھتے جائیں، اور جب آپ باہر نکلیں تو باہر نکلتے وقت جب آپ جوتا اتار کے آپ ٹھپ کر کے مارتے ہیں تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ جائیں تو اگر تو فرش گرم نہیں ہے، اگر تو وہاں پہ ننگے پاؤں آپ چل سکتے ہیں تو یہ تو ٹھیک ہے، آپ تھوڑا دور جا کے آپ جوتا پہننے کی اگر ضرورت ہے تو آپ پہن لیں۔ اگر فرش گرم ہے، بہت زیادہ گرم ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا جوتا نکالیں اور بالکل آرام سے نیچے جھک کے، اور نیچے جھک کے بغیر آواز کے آپ جوتے کو نیچے رکھیں، اور پھر آپ اپنا جوتا پہن کے آپ جا سکتے ہیں۔ جب میں گیا تھا روزہ رسول پہ سلام پیش کرنے، تو ایک دو بار غلطی سے میرے سے بھی یہ بے ادبی ہو گئی تھی، تو جب مجھے پتہ چلا، کسی نے مجھے بتایا، تو پھر میں نے یہ بہت فیل کیا کہ ہاں یار یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے دن بھی میں وہاں پہ رہا، اور جب بھی سلام پیش کرنے جاتا تو کوئی دوسرا یہ عمل کرتا تو پھر میں اسے بتا دیتا، تو وہ بھی یہ فیل کرتا ہے ہاں یار یہ بہت بڑی بے ادبی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اکثر لوگ جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی روزہ رسول پہ جائیں اور سلام پیش کرنے جائیں، بار بار جائیں، جتنی بار آپ جا سکتے ہیں آپ جائیں، لیکن جب آپ باہر نکلیں اور جو روزہ مبارک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، اس کے چند قدم ہی جو ہے باہر کا دروازہ ہے، تو آپ جیسے ہی باہر دروازے سے نکلیں اور اپنے جوتوں کی جو ٹھپ ٹھپ کی آواز ہے اس سے پرہیز کریں، اور یہ آپ اب جوتا اتار کے نکال کے اپنے بیگ سے بالکل آرام کے ساتھ جھک کے بغیر آواز کے آپ جوتا رکھیں، تو یہ عمل بہت اچھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا کام، چھوٹی سی نیکی، یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد خانہ کعبہ کی اور روزہ رسول کی باادب حاضری نصیب کرے، اور آپ بھی جائیں اور سلام پیش کریں، اور اس باادب طریقے سے کے ساتھ سلام پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، ہمارے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں، نہ کہ ہم وہاں پہ بے ادبی کر کے آئیں اور ان کی ناراضگی ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے اور یہ اچھی بات ہے تو اس کو آپ شیئر کر دیں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی بتانے میں، سمجھانے میں، تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ میں نے جو سمجھا، میں نے جو محسوس کیا، وہ میں نے آپ تک چھوٹی سی بات جو ہے وہ شیئر کر دی۔ نمبر ایک، اگر آپ نے جوتے لے کے جانے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح فولڈ کریں، بیگ میں ڈالیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ نے پہننے ہیں تو بڑی دھیمی سی آواز سے، بلکہ جوتے کی آواز آئے نا، تو آپ اس طرح سے پہنیں۔ اگر آپ باہر رکھ کے جا سکتے ہیں تو یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے۔ تو آپ نے تو بات سنی بھی ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رسول کی وہاں پہ تعمیر ہو رہی تھی، جب ترکیوں نے اس کی تعمیر کی تھی، اور
اس وقت میں نے تو یہ بات سنی ہے کہ اس وقت جب وہاں پہ پتھر کا کام ہو رہا تھا روضہ رسول پہ، تو وہ جو وہاں پہ کام کرنے والے انجینئر تھے جو کام کر رہے تھے، جب انہوں نے پیمائش کرنی ہوتی تھی، پتھر کی کٹنگ کرنی تھی، تو وہ مسجد نبوی سے روضہ رسول سے دور 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر دور جاتے تھے کہ جہاں سے اس گرینڈر چلنے کی، پتھر کی کاٹنے کی آواز روضہ رسول تک نہ پہنچے اور ہم سے بے ادبی نہ ہو۔ تو وہ لوگوں کا تو یہاں تک بادب طریقے کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور ہم ہیں کہ ہم سلام کر کے جو ہی دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنے جوتے ٹھپ ٹھپ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، آپ اس سے بچیں، اور اللہ پاک آپ کو اپنے گھر کی اور روضہ رسول کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔